بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ وقار تھا۔ ایک دن شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ شہزادہ نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ لڑکی کے بارے میں معلومات کریں کہ وہ آخر کس کی بیٹی ہے۔ جب شہزادے کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی ایک بہت ہی معمولی اور غریب شخص کی بیٹی ہے تو شہزادہ وقار نے سوچا کہ بادشاہ اسے کبھی بھی ایک معمولی غریب شخص کی بیٹی سے شادی کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اس کے باپ کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی، جسے بادشاہ نے بخوبی قبول کر لیا۔ بادشاہ نے شہزادے وقار کو بھی ساتھ چلنے کو کہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ شہزادہ وقار نے سوچ رکھا تھا کہ بادشاہ کی غیر موجودگی میں وہ اس لڑکی سے شادی کر لے گا اور پھر مجبوراً بادشاہ اسے اپنی بہو تسلیم کر لے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شہزادہ نے اس غریب لڑکی سے شادی کر لی۔ کچھ درباریوں کو شہزادی کی یہ حرکت ہرگز پسند نہ آئی۔ وہ اس بات پر شہزادے اور اس کی بیوی سے حسد کرنے لگے۔ کچھ دن بعد جب بادشاہ واپس آیا تو اسے شہزادے کی شادی کا علم ہوا۔ بادشاہ کو اس بات سے گہرا صدمہ پہنچا۔ اس نے شہزادے کو بلایا اور کہا، شہزادے، تم نے ایک غریب لڑکی سے شادی کر کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بے شک ایک غریب لڑکی ہے مگر بہت خوبصورت ہے۔ اس میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ اچھی شہزادی بننے کے لائق تھی، اور پھر مجھے بھی تو مستقبل میں آپ کی جگہ حکمران بننا ہے۔ شہزادہ وقار نے نہایت ادب سے جواب دیا۔ بادشاہ نے سوچا شاید شہزادہ ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے شہزادی کی بیوی جس کا نام یاسمین تھا اسے اپنی بہو تسلیم کر لیا۔ درباری بھی بادشاہ کے فیصلے سے مطمئن ہو گئے، مگر ان میں سے دو شخص ایسے تھے جنہوں نے شہزادی کو تسلیم نہیں کیا۔ ان میں ایک وزیر اعظم اور دوسرا اس کا ایک ساتھی تھا۔ وزیر اعظم اپنی بیٹی کی شادی شہزادہ وقار سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا یہ عام سی لڑکی ہمارے شہزادے اور مستقبل کی ملکہ بن سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ جس طرح کوا بلبل نہیں بن سکتا ایسے ہی لڑکی ہماری ملکہ تو نہیں ہو سکتی۔ میں مانتا ہوں کہ وہ بہت حسین ہے مگر اس کا باپ ایک معمولی اور غریب سا آدمی ہے۔ ہم بہت جلد اس کا کوئی بندوبست کریں گے۔ وزیر کے ساتھی نے جواب دیا۔ بہت جلد شہزادی یاسمین بھی دربار میں بادشاہ اور شہزادہ وقار کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ شہزادہ نے محسوس کیا کہ وزیر شہزادی کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس پر شہزادے کو تو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ ایسے لوگوں کو ضرور سزا دے گا۔ اگلے دن شہزادہ وقار نے ملک کے سب سے بڑے مصور کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ شہزادی یاسمین کی ایک شاہکار تصویر بنائے جس میں اسے ملکہ کے روپ میں دکھایا جائے۔ شہزادی بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے شہزادے کو منع بھی کیا کہ وہ یہ سب کچھ نہ کروائے، مگر شہزادے نے شہزادی کی بات کو رد کر دیا اور مصور کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کی تصویر میں اس کے سر پر تاج بھی بنائے جس میں اصلی ہیرے لگائے جائے، جس سے شہزادی بالکل ملکہ کے روپ میں نظر آئے۔ چند ہفتوں بعد شہزادے نے کئی خاص لوگوں کو اپنے محل میں مدعو کیا، جن میں وزیر اعظم اور اس کا ساتھی بھی شامل تھا۔ شہزادہ وقار کا مقصد اس تصویر کو دکھانے کا تھا۔ شہزادی یاسمین کی تصویر دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے، مگر وزیر اور اس کا ساتھی جلد بھن کر رہ گئے۔ شہزادہ بھی ان کے چہروں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب سے مخاطب ہوا، میری بیوی مستقبل میں یقیناً تمہاری ملکہ بننے والی ہے، مگر کچھ لوگ اس بات کو پسند نہیں کر رہے، لیکن ایسے لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ وزیر دعوت کے بعد سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ جس لڑکی کو اپنی بہو بنائے بیٹھے ہیں وہ تخت حاصل کرنے کے لیے کس قدر بے چین ہے۔ اس نے ملکے کے روپ میں اپنی تصویر بنا کر اپنے کمرے میں لگوائی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بہت جلد آپ کو ہلاک کر کے تخت حاصل کر لے۔ اس کو ایسی حرکت پر سزا ملنی چاہیے۔ بادشاہ بھی وزیر کی باتوں میں آ گیا اور اس نے وزیر سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ ٹھیک ہے وزیر، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، تم اپنے منصوبے کو آگے بڑھاؤ۔ بادشاہ نے وزیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چند دنوں بعد شہزادہ وقار اپنے دوستوں کے ہمراہ شکار پر روانہ ہوا۔ شہزادے کو شکار کا بہت شوق تھا،
اسی لیے وہ کئی دن بعد شکار سے واپس لوٹتا۔ اس کی غیر موجودگی میں شہزادی یاسمین اپنے محل میں ملازموں کے ہمراہ اکیلی تھی۔ ایک رات وزیر اور اس کا ساتھی، جس کی تصویر میں موجود تاج کے ہیرے جواہرات جو کہ بہت ہی نایاب تھے، ان ہیروں پر نظر تھی، وہ اسے چوری کرنے کی نیت سے شہزادی کے محل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ تاج میں سے اصل ہیرے نکالے اور اس کی جگہ نقلی ہیرے لگانے لگے۔ وزیر کا منصوبہ تھا کہ ہیرے چوری کر کے شہزادی یاسمین پر الزام لگایا جائے اور شہزادی کو شہزادے وقار کی نظروں میں گرا دیا جائے تاکہ وہ شہزادی کو چھوڑ دے۔ ابھی وہ نقلی ہیرے لگانے ہی لگے تھے کہ اچانک شہزادی، جو کہ ساتھ والے کمرے میں سو رہی تھی، آہٹ سن کر جاگ گئی اور اٹھ کر اس کمرے میں چلے آئی۔ اس نے جب وزیر اور اس کے ساتھی کو ہیرے اتارتے دیکھا تو اپنے ملازموں کو بلانے لگی، مگر وزیر نے اسے موقع ہی نہ دیا اور نہایت پھرتی سے خنجر اس کے دل کے مقام پہ گھونپ دیا اور مستقبل کی ملکہ بننے سے پہلے ہی ختم کر ڈالا۔ چند گھنٹوں بعد سورج طلوع ہوا اور کسی کو اس بات کی خبر نہ ہوئی، مگر اتفاقاً صبح سویرے شہزادہ وقار شکار سے واپس لوٹ آیا۔ وہ جب اپنے محل کے کمرے خاص میں پہنچا تو سامنے شہزادی کی لاش کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شہزادی کو قتل کیا گیا ہے۔ شہزادہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پایا اور پاگل ہو گیا۔ بادشاہ نے جب شہزادہ وقار کی یہ حالت دیکھی تو وہ غم سے نڈھال ہو گیا۔ اس نے بہت سے حکیموں معالجوں کو محل میں بلوایا تاکہ شہزادے کا علاج کر سکے، اور پھر واقعی حکیموں کے علاج سے شہزادہ وقار آہستہ آہستہ صحتیاب ہونے لگا۔ صحتیاب ہونے کے باوجود وہ شہزادی یاسمین کو بھولا نہیں۔ وہ ہر روز صبح سویرے بہت سارے پھول لے کر شہزادی کی قبر پر جاتا اور وہاں گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ بادشاہ نے شہزادے کو بہت سمجھایا کہ وہ دوسری شادی کر لے، مگر شہزادہ وقار اس بات کے لیے رضامند نہ ہوا۔ ایک دن اچانک بادشاہ بیمار پڑ گیا اور کچھ دنوں بعد وفات پا گیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وقار نے تخت سنبھالا۔ اب وہ اس ملک کا حکمران تھا اور تمام رعایا اس کی ماتحت تھی۔ پھر شہزادے نے ایک دن بہت بڑا جشن منانے کا اعلان کیا، جس میں اس کی تاج پوشی کا اعلان بھی ہونا تھا۔ جشن کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ جس دن جشن منایا جانا تھا، اس دن شہزادی کو مرے ہوئے پورے 5 سال گزر چکے تھے۔ ایک طرح سے وہ اس کی برسی کا دن بھی تھا، لیکن شہزادہ وقار، جو کہ اب نیا بادشاہ تھا، وہ کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اور پھر صبح ہی صبح درباریوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ شہزادے کے حکم پر ملازموں نے شہزادی یاسمین کی قبر کھود کر اس کا تابوت نکالا اور اسے اٹھا کر شہزادے کے محل کی طرف آنے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر جلد ہی انہیں اپنے سوالوں کے جواب مل گئے۔ جب تاج پوشی کی رسم کے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تو انہوں نے دیکھا شہزادی کا تابوت کھولا گیا اور اس میں سے شہزادی کی ڈھانچے کو نکال کر اسے شاہی لباس پہنایا گیا۔ اس کے سر پر جڑا ہوا تاج رکھا گیا اور پھر اس ڈھانچے کو اٹھا کر نئے بادشاہ کے ساتھ ملکہ کی نشست پر بٹھا دیا گیا۔ اس وقت حیرت سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ہولا اڑتا ہوا آیا اور اس ڈھانچے میں سرایت کر گیا، جس کے ساتھ ہی وہ ڈھانچہ ایک جیتے جاگتے انسان میں بدل گیا۔ یہ تو شہزادی ہے جسے مرے ہوئے 5 سال بیت گئے تھے۔ تمام لوگ دم بخط رہ گئے، مگر بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے آواز بلند کہا، لوگوں، یاد کرو، میں نے ایک دن تم سے کہا تھا کہ یہ شہزادی مستقبل میں تمہاری ملکہ بنے گی، مگر کئی لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ مگر دیکھ لو، آج میری بات سچ ثابت ہوئی، تمہاری ملکہ تمہارے سامنے ہے۔ اب آگے آؤ اور اپنی ملکہ کے سامنے جھک جاؤ۔ تمام درباری شہزادہ سے آگے بڑھے اور نئے ملکے کے سامنے جھک گئے، مگر وزیر اور اس کا ساتھی، جن کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ اپنی جگہ خوفزدہ سے بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے ان کی طرف دیکھا تو وہ لوگ کانپتے ہوئے ملکہ کی طرف آئے اور اس کے آگے جھک گئے۔ پھر اچانک ملکہ نے قریب کھڑے ملازم کی تلوار پکڑی اور وزیر اور اس کے ساتھی کی گردن تن سے جدا کر دی۔ عوام یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھی، مگر کسی نے ہمت نہ ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ پائے۔ بادشاہ کے حکم پر بقایا جشن منایا گیا۔ ملکہ سارے جشن میں بادشاہ کے ساتھ ہی رہی۔ جو ہی جشن ختم ہوا، ملکہ کی روح جسم سے نکل گئی اور وہ جسم پھر سے ایک ڈھانچے کی شکل اختیار کر گیا، جسے نہایت احترام کے ساتھ تابوت میں بند کر کے اس کی قبر میں دفنا دیا گیا۔ رعایا اس بات پر بڑی حیران تھی کہ 5 سال قبل مرنے والی شہزادی جشن میں زندہ کیسے ہو گئی۔ شہزادہ وقار جو بادشاہ بن چکا تھا،
اس بات سے باخبر تھا، اسی لیے وہ شہزادی کو دفن کرنے کے بعد رعایا سے مخاطب ہوا: دوستو، میری بیوی کو لالچی وزیر اور اس کے ساتھی نے قتل کر دیا تھا، اسی لیے اس کی بے چینی روح بھٹکتی پھر رہی تھی۔ آج وہ اپنا انتقام لے کر عالم برزخ میں چلی گئی ہے۔ بادشاہ کی رعایا مطمئن ہو گئی۔ پھر ایک عرصے تک بادشاہ وقار اس ملک پر حکومت کرتا رہا۔